اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا ایکو 401 کا لیکچر نمبر 26 کریں گے. اچھا، میں کوئی بہت ہی امپورٹنٹ بات پہلے ہی سے ہی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جن بچوں نے لیکچر نمبر 25 نہیں نہ سنا ہوا، ان کو لیکچر نمبر 26 ان کے سر کے اوپر سے گزر جائے گا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ جن بچوں نے لیکچر نمبر 25 نہیں سنا وہ پہلے جائیں، لیکچر نمبر 25 کو پورا اچھے طریقے سے واچ کریں، اس کو سمجھیں، اس کے بعد لیکچر نمبر 26 میں آئیں، کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ مین اس میں بتائی ہوئی ہیں اور وہ جڑی ہوئی ہیں پچھلے لیکچر کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو جن لوگوں نے پچھلا لیکچر سنا ہوا ہے نا، ان کو تو بڑے ہی آسانی سے یہ والے یہاں سے پوائنٹ سمجھ میں آ جائیں گے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں کلاسیکل اور کنزین کے ہم نے ویوز پڑھے تھے، جو کہ انہوں نے گریٹ ڈپریشن کے بارے میں بتائے تھے کہ کون کون سے جو ہے نا وہ پرابلمس ہیں اور کون کون سے ان کے سولوشنز ہو سکتے ہیں. پالیسی ریکمنڈیشنز بھی انہوں نے ہمیں بتائی تھی. آج ہم لوگ تینوں چیزوں میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ لیبر مارکیٹ میں، اس کے بعد لونیبل فنڈز مارکیٹ میں اور ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور سپلائی، ان چیزوں میں کنزین کے اور کلاسیکل کے ویوز کیا تھے. ٹھیک ہے، ویڈیو کو آپ لوگ اینڈ تک لازمی دیکھیں گے، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. چینل کے ہوم پیج پہ جائیں، وہاں پہ پلے لسٹ کا آپشن ہے، وہاں سے آپ لوگ اپنی مرضی سے کوئی بھی سبجیکٹ کے آپ لوگوں کو لیکچرز چاہیے تو وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں. ہم لوگ بات کرتے ہیں سب سے پہلے لیبر مارکیٹ کی. لیبر مارکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو لیبر ہوتی ہے نا، یعنی کہ جو مزدور ہوتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ سپلائی، وہ والا جو سارا چکر ہوتا ہے نا، وہ ہم لوگ لیبر مارکیٹ میں دیکھتے ہیں. تو کلاسیکل کا کیا ویو تھا؟ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں یہ پڑھا تھا، کلاسیکل والے یہ کہتے ہیں کہ اگر تو لیبر مارکیٹ کے اندر لیبر کی سپلائی بہت ہی زیادہ ہے تو پھر پرائز میکانزم کے تھرو، یعنی کہ لیبر کی سپلائی تبھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ ان امپلائمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان امپلائمنٹ ہے، بے روزگاری ہے، لیبر بہت زیادہ موجود ہیں، تو مارکیٹ میکانزم کی وجہ سے لیبر کی جو ویجز ہیں وہ کم ہو جائیں گی. جہاں پہ ہمیشہ سپلائی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ پرائز ہمیشہ کم ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو سپلائی زیادہ ہے، لوگ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ اپنی دیہڑیوں کو وہ کم کر دیں گے، ان کی ویجز جو ہے نا وہ فال کر جائیں گی. وہ یہ کہیں گے کہ ہم لوگ کم پیسے رکھ لیتے، ہم اپنی دیہڑیاں تھوڑی کم کر لیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے کم پیسے دے کے کوئی ہمیں ہائر کر لے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے کہ فارمز اپنی لیبر کی ڈیمانڈ کو بڑھا دیتی ہیں اور اس طرح سے مارکیٹ کلیئر ہو جاتی ہے، یعنی کہ فل امپلائمنٹ لیول آ جاتا ہے، ان امپلائمنٹ بالکل مارکیٹ میں سے ختم ہو جاتی ہے. کلاسیکل کا یہ ویوز تھا. ٹھیک ہے، اگر ہم لوگ یہاں پہ گراف کی بات کریں تو کلاسیکل کا جو گراف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ایک ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک فل امپلائمنٹ لیول ہے، ڈیمانڈ آف لیبر. ٹھیک ہے، یہ اوپر جو سٹار ہے نا یہ، اور یہ جو سپلائی ہے نا یہ ہے سپلائی آف لیبر. ٹھیک ہے، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ اگر کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمیشہ ڈیمانڈ کم ہونے کی وجہ سے جو ویجز ہیں نا وہ کم ہو جاتی ہیں. یعنی کہ پہلے انیشیلی اگر دیکھا جائے تو انیشیلی یہ والی تھی سپلائی. ٹھیک ہے، پہلے فل امپلائمنٹ لیول پہ جو ڈیمانڈ ہے نا وہ یہ ہے، اس حساب سے جو ویجز ہے نا وہ اس پوائنٹ پہ بنتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ویجز پھر کتنی ہیں؟ یہ ویج ڈبلیو سٹار. ٹھیک ہے، اور جو لیبر یوز ہو رہی ہے نا مارکیٹ میں وہ ہے ایل سٹار. ٹھیک ہے، اتنی لیبر جو ہے نا وہ اویلیبل ہے. اچھا، دوسری طرف اگر دیکھا جائے اب کیا ہوتا ہے کہ جب ڈیمانڈ کم ہو جائے، یعنی کہ یہ جو ڈیمانڈ کرو ہے نا یہ ادھر شفٹ کر جائے، یہ نیچے والی جو آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے نا اس پوائنٹ پہ، اگر ڈیمانڈ کم ہو کے اس پوائنٹ پہ آ جائے تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ سپلائی کرو یہ ہے نا اور یہ نیو ڈیمانڈ کرو، اس کی وجہ سے ویج یہاں پہ آ کے سیٹ ہو جاتی ہے. یعنی کہ جب ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی ویجز کم ہو جاتی ہیں، تو یہ ویجز جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں ڈبلیو پرائم پہ. ٹھیک ہے، تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس طرح سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ویجز جب کم ہو جاتی ہیں، اب ویجز جب کم ہوتی ہیں نا تو کیا کرتی ہیں فارمز، یہ دیکھتی ہیں کہ مزدور جو ہے نا وہ بڑے سستے ہیں، تو وہ ان کو زیادہ سے زیادہ ہائر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے دوبارہ سے ڈیمانڈ کرو یہاں سے دوبارہ شفٹ کر جاتی ہے لیفٹ سائڈ پہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈی ایل سٹار کی طرف. ٹھیک ہے، اور یہ وہ پھر کہتے ہیں کہ اس طرح سے سائیکل ہمارا چلتا رہتا ہے مارکیٹ کے اندر، اس طرح سے ڈیمانڈ سپلائی اور ویجز وغیرہ کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں اور خود ہی ہماری مارکیٹ کے اندر فل امپلائمنٹ لیول اس طرح سے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا کس کا؟ کلاسیکل کا ویو. یہاں بھی انہوں نے دوبارہ سے وہی گراف کو اوپر والا جو انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے. دس از ویری امپورٹینٹ، کیونکہ اس سے وہ آپ لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ اس گراف کو آپ لوگ ایکسپلین کریں. گراف وہ نہ بھی دے، اگر آپ نہ بھی بنائیں تو بھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ گراف کو ایکسپلین کریں. اچھا، اس سے کیا ہے، یہاں پہ انہوں نے یہی بات لکھی ہے، نیگیٹو ڈیمانڈ شاک، یعنی کہ اگر ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے لیبر کی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لیبر کی جو ڈیمانڈ کرو ہے نا وہ ڈاؤن ورڈ شفٹ کر جاتی ہے. تو اگر تو مارکیٹ میکانزم خود کام کرے فریلی، گورنمنٹ اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہ کرے، تو پھر کیا ہے کہ خود بخود ویجز وغیرہ فال کر کے ڈبلیو پرائم والے، یعنی کہ اس پہ آ کے جو ہے نا وہ ویجز گر جائیں گی.
ویجز گرنے کی وجہ سے جو لیبر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ جائے گی اور دوبارہ سے جو ڈیمانڈ کرو ہے وہ ڈی ایل اسٹار پہ شفٹ کر جائے گی, اس پوائنٹ پہ اس طرح سے شفٹ کر جائے گی. اچھا, اور ایکویلیبریم دوبارہ سے فل امپلائمنٹ لیول پہ ری اسٹیبلش ہو جائے گا. کلاسیکل اکانومسٹ کو یہ پرابلم آئی تھی کہ ان کے مطابق تو یہ ہے نا کہ اس طرح سے فل امپلائمنٹ لیول آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جتنی لیبر ڈیمانڈ کے حساب سے جتنی ویجز فال کرنی چاہیے تھے نا اتنی فال ہوئی نہیں تھی. یعنی کہ اگر تو یہ ہے نا کہ اگر فارمز ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر ویجز کم ہو جائے تو فارمز زیادہ ہائر کریں گی, لیکن فارمز جس لیول تک چاہتی ہیں نا کہ اتنی زیادہ ویجز گر جائیں اتنے لیول تک ویجز نہیں گرتی. کیوں نہیں گرتی؟ اس کی وجہ یہ ریزن ہوتا ہے کہ جو دہاڑیاں ہوتی ہیں نا وہ ہمیشہ کوئی بھی مزدور بہت کم نہیں لے کے جاتے. ایک سرٹن لیول ہوتا ہے وہاں پہ ویجز جا کے سٹک کر جاتی ہیں, اس سے مزید نیچے وہ نہیں جا سکتے, کیونکہ اس سے نیچے جو مزدور ہے وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ اگر ہم لوگ دہاڑیوں کو کم کریں ہمیں فائدہ ہی نہیں ہے, ہم لوگ تھکائیں بھی صحیح اور ہمارے اخراجات بھی نہیں پورے ہو سکتے روزمرہ کی زندگی کے. تو یہ وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے جس ڈیمانڈ تک, جس لیبر ڈیمانڈ تک فارمز چاہ رہی تھی نا کہ ویجز کم ہوں, اس پوائنٹ تک جو ہے نا وہ کم نہیں ہو رہی تھی. اچھا, کلاسیکل کا جو ویو نا وہ ہو چکا تھا فیل. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو پچھلے لیکچر میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا. اچھا, لیبر مارکیٹ کے بارے میں کنزین کیا ویو دیتے ہیں؟ کنز ہمیشہ دیکھیں ہم لوگوں نے یہ تو بات کی ہے نا یہاں پہ ڈیمانڈ کر کے وہ بات کرتے ہیں ہمیشہ, ٹھیک ہے. جو کلاسیکل والے یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے, کلاسیکل والے ہمیشہ ان کا فوکس ڈیمانڈ والی سائڈ پہ ہوتا ہے, سپلائی والی جو سائڈ ہے نا اس کے اوپر انہوں نے اتنا زیادہ انہوں نے غور نہیں کیا تھا. اچھا, کنزین کا جو ویو تھا, کنز یہ کہتے ہیں کہ جب بھی لیبر کی سپلائی بہت زیادہ ہوتی ہے لیبر مارکیٹ کے اندر تو بے شک یہ چیز ٹھیک ہے کہ ویج ریٹ کے اوپر پریشر پڑتا ہے کہ ویج ریٹ جو ہے نا وہ کم ہو, ٹھیک ہے. لیکن اس میں ویج ریٹ جب بھی کم ہوتا ہے نا تو فارمز اس کو نیگیٹو وے میں دیکھتی ہیں, ٹھیک ہے. کنز والے کنزین ویو یہ کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ویجز کم ہوتی ہیں نا تو فارمز اس کو پازیٹیو نہیں لیتی, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اب ہمارا فائدہ ہوگا بلکہ اس کو نیگیٹو طریقے سے لیتی ہے. کیوں؟ فارمز یہ سوچتی ہیں کہ اب لوگ ہمارے غریب ہو گئے ہیں, ان کی ویجز کیونکہ کم ہیں تو اب یہ ہمارا پروڈکٹ خریدنے کے قابل ہی نہیں رہے کیونکہ ان کے پاس پیسے ہی کم ہے, ہمارا پروڈکٹ کیسے خریدیں گے. تو اسی لیے فارمز اپنی انویسٹمنٹ کو کم کر دیتی ہیں, اپنی پروڈکشن کو کم کر دیتی ہیں. تو جب وہ اپنی پروڈکشن کو کم کرتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے جہاں پہ ان کے پاس پہلے 100 امپلائیز تھے اب وہ پروڈکشن کم کر رہے ہیں تو وہ 100 امپلائیز کیوں رکھیں گے اپنی فارم میں, وہ کہیں گے 50 امپلائیز سے بھی ہم تھوڑا سا کام کرا لیں گے کیونکہ ہماری پروڈکشن ہی کم ہو گئی ہے. وہ اپنی فارم میں سے مزید لوگوں کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح سے ان امپلائمنٹ بڑھ جاتی ہے. تو جب ان امپلائمنٹ بڑھ جاتی ہے نا, بے روزگاری بڑھ جاتی ہے, پھر فارمز دوبارہ دیکھتی ہیں کہ اب تو ہماری مارکیٹ کے اندر اور زیادہ بے روزگاری کم ہو گئی ہے. اب اور زیادہ بے روزگاری کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں, مزید اپنی پروڈکشن کو کم کر دیتے ہیں. مزید پروڈکشن کم کرنے کی وجہ سے مزید لوگوں کو نکالتے رہتے ہیں اپنی فارمز میں سے. اس طرح سے یہ ایک سائیکل چلتا رہتا ہے اور کنٹری کے اندر بہت زیادہ ان امپلائمنٹ آ جاتی ہے. کنزین کہتے ہیں کہ یہی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے گریٹ ڈپریشن ہوا تھا. ان کا یہ جو گراف ہے اگر ہم لوگ یہ دیکھیں تو کنزین کا یہ ویو ہے کہ سب سے پہلے فار ایگزامپل ڈیمانڈ یہ ہے ڈی ایل والی, ٹھیک ہے, یہ ڈیمانڈ ہے ہمارے پاس, اور سپلائی جو ہے نا وہ ایس ایل یہ والی سپلائی ہے. اب کنزین والے یہ کہتے ہیں کہ جب بھی مارکیٹ کے اندر اگر لیبر کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈی ایل پرائم پہ آ جاتی ہے. اب جہاں پہ ایس ایل کرو یعنی کہ سپلائی کرو اور لیبر کی ڈیمانڈ کرو تھی وہاں پہ تو ویج ریٹ یہاں پہ بن رہا تھا نا, ٹھیک ہے, یہ ہے ڈبلیو, ٹھیک ہے, اور اتنی جو ہے نا وہ لیبر کی اتنی جو ہے نا وہ ڈیمانڈ تھی, مانگ تھی, اتنی لیبر جو ہے نا وہ یوز ہو رہی تھی, وہ فارمز کے اندر امپلائڈ تھی. لیکن جب ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, ڈیمانڈ کرو یہ نیچے آ گئی, ڈی ایل پرائم پہ آ گئی. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس پوائنٹ پہ ہوگی ویجز بھی, یعنی کہ ویجز یہاں پہ دیکھیں تو دہاڑیاں زیادہ جو ہے نا وہ کم ہو گئی, اور یہاں پہ جو ہے نا مزدوروں کی جو ایک ڈیمانڈ ہے نا وہ اور زیادہ کم ہو گئی. اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو فارمز یہ دیکھتی ہیں کہ اب کیونکہ ہمارے مزدوروں کی جو ہے نا وہ دہاڑیاں بہت زیادہ کم ہے تو یہ ہمارا پروڈکٹ نہیں خریدیں گی. اس کی وجہ سے فارمز اپنی پروڈکشن کو کم کر دیتی ہیں. تو جب اپنی پروڈکشن کو کم کر دیتی ہیں تو وہ پھر اور زیادہ ورکرز کی ڈیمانڈ کو کم کر دیتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ورکرز کی جو ڈیمانڈ ہے اور زیادہ نیچے آ جاتی ہے, مزید ڈی ایل کرو یہ نیچے شفٹ کر جاتی ہے ڈی ایل ڈبل پرائم پہ, اور یہاں پہ جو ویج ریٹ ہوتا ہے نا یہ مزید گر جاتا ہے, یہ ڈبلیو ڈبل پرائم پہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ اگر دیکھا جائے جو ڈیمانڈ ہوتی ہے لیبر کے لیے وہ ڈی ایل سے کم ہو جاتی ہے, اور یہ جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو خود باتیں بتائی ہیں نا ابھی زبانی, یہ ساری کچھ یہی یہاں پہ یہ وہی لکھی ہوئی ہیں. یعنی کہ جو ویجز ہوتے ہیں نا
کنزیومرز کی جو دہاڑیاں ہوتی ہیں, کنزیومرز ہمیشہ لوگ جو ہے نا وہ اپنی دہاڑیوں کو ہی یوز کرتے ہیں اسپینڈنگ کے لیے, ٹھیک ہے. تو جتنی زیادہ لوگوں کی اسپینڈنگ ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ فارمز پروڈیوس کرتے ہیں, یہ تو بات واقعی میں سچ ہے. تو جب فارمز یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے غریب ہو گئے ہیں تو وہ پھر زیادہ پروڈیوس نہیں کرتی, اس وجہ سے انویسٹمنٹ اور زیادہ کم ہو جاتی ہے, لیبر کی ڈیمانڈ اور زیادہ گر جاتی ہے, جس کی وجہ سے جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈی ایل ڈبل پرائم پہ شفٹ کر جاتی ہے. اب ویجز کیونکہ ڈیمانڈ اور زیادہ کم ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے ویجز اور زیادہ کم ہو جاتی ہیں, اور اس طرح سے یہ ایک سائیکل چلتا رہتا ہے اور بے روزگاری بڑھتی رہتی ہے. یہ وجہ تھی جو کنز یہ کہتے ہیں کہ ہائی ان امپلائمنٹ کے پیریڈ, وہ جو پیریڈ تھا نا گریٹ ڈپریشن میں, اس میں ہائی ان امپلائمنٹ کی یہی وجہ تھی. کنز کا یہ بلیو تھا کہ اگر آپ لوگ اکانومی کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں, کہ اگر تو گورنمنٹ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کلاسیکل والے یہ کہتے تھے کہ گورنمنٹ کو انٹرونشن نہیں کرنی چاہیے, لیکن کنز والے یہ کہتے تھے کہ گورنمنٹ کو انٹرونشن کرنی چاہیے. گورنمنٹ جب تک انٹرونشن نہیں کرے گی, اگر خود بخود یہ سائیکل چلتا رہا تو اس سے صرف بے روزگاری بڑھتی رہے گی, جیسے ہم لوگ اوپر والے گراف میں ہم لوگ سب کچھ دیکھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو کبھی بھی فل امپلائمنٹ لیول مارکیٹ کے اندر نہیں آئے گا. تو جو کنز والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ سائیڈ کی پالیسیز کو دیکھنا چاہیے, کہ جو ڈیمانڈ جو ہے نا لوگوں کی بڑھائی جائے. اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ اگر آپ لوگ اکانومی کو لفٹ کرنا چاہتے ہیں اور فل امپلائمنٹ کے لیول تک آپ ایکولیبریم کو لے کے آنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسی پالیسیز بنائیں تاکہ ڈیمانڈ جو ہے نا لوگوں کی وہ بڑھے, ٹھیک ہے. اور کنز یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے گورنمنٹ کو اسپینڈ کرنا پڑے گا. گورنمنٹ اسپینڈ کرے, گورنمنٹ لوگوں کو انکریج کرے, ان کو پیسہ دے, ان کو اسکالرشپ دے, کچھ بھی دے, کسی بھی طریقے سے گورنمنٹ خود اسپینڈ کر کے کنزمپشن کو جو ہے نا اسپینڈنگ کو جو ہے نا وہ انکریج کرے, کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسپینڈ کریں, لوگ زیادہ سے زیادہ چیزیں خریدیں. اس سے کیا ہوگا کہ چیزوں کی ڈیمانڈ بھی بڑھ جائے گی, اور جب ڈیمانڈ ہمیشہ بڑھتی ہے نا وہاں پہ چیزوں کی پرائز بھی بڑھ جاتی ہے. تو جب ڈیمانڈ اور پرائز یہ دو چیزیں بڑھتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ فارمز کو انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ چیز پروڈیوس کریں. ایک تو چیز مہنگی ہے اور دوسری چیزوں کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے, تو فارمز پھر زیادہ چیزوں کو پروڈیوس کریں گی. جب وہ چیزوں کو زیادہ پروڈیوس کریں گی تو ظاہر سی بات ہے زیادہ چیزیں پروڈیوس کرنے کے لیے انہیں زیادہ لیبر چاہیے, تو وہ زیادہ لیبر کو ہائر کریں گے. اس سے کیا ہوگا کہ جب زیادہ لیبر کو ہائر کریں گے تو لیبر کے پاس لیبر, کیونکہ وہ ان کو روزگار مل جائے گا نا, تو ہماری لیبر کے پاس انکم آنا شروع ہو جائے گی. تو جب ہماری لیبر کے پاس انکم آئے گی, جب ان کے پاس پیسہ آئے گا, وہ ڈیمانڈ کو اور زیادہ بڑھا دیں گے. تو جب اور زیادہ ڈیمانڈ بڑھے گی تو فارمز اور زیادہ پروڈیوس کریں گی, اور زیادہ لیبر کو ہائر کریں گی. اس طرح سے یہ سائیکل چلتا رہے گا اور ہماری اکانومی ڈپریشن سے نکل آئے گی. یہ ایک پیسمسٹک ویو انہوں نے دیا تھا فیوچر کا, کہ امید ہے کہ اس طریقے سے فل امپلائمنٹ کا لیول آ جائے گا, اور اس طرح سے اکانومی بہت زیادہ بہتر ہو سکتی ہے, پروڈکشن بھی بڑھ جائے گی اور لوگوں کو روزگار بھی مل جائے گا. تو کنز جو ہے نا وہ یہ ان کا بلیف تھا. یہ تو ہم لوگوں نے بھی لیبر کے بارے میں بات کی. اب ہم لوگ بات کرتے ہیں لونیبل فنڈز مارکیٹ کی. اچھا, مارکیٹ فار لونیبل فنڈز کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ وہ ادارے, وہ منڈیاں جو کہ لون پرووائڈ کرتی ہیں, قرضہ دیتی ہے نا فارمز کو, وہ ہوتی ہیں لونیبل فنڈز مارکیٹ. جیسے بینکس وغیرہ ہو گئے, بینکس وغیرہ بھی تو قرضہ دیتے ہیں نا, کمپنیز بینک سے بھی قرضے لیتی ہیں. اچھا, اس کو ہم لوگ مارکیٹ آف منی بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے منی ہی ہوتی ہے نا کہ جو اگلا بندہ لون لیتا ہے. اچھا, اب لونیبل فنڈز مارکیٹ یعنی کہ جو قرضہ ہے یہ سپلائی کون کرتا ہے اور ڈیمانڈ کون کرتا ہے؟ قرضہ جو ہوتا ہے نا, یہ جو لونیبل فنڈز ہوتے ہیں یہ سپلائی کرتے ہیں ڈپازٹرز, یعنی کہ وہ لوگ جو کہ بینکس کے اندر پیسہ رکھواتے ہیں, ڈپازٹ کرواتے ہیں, وہی پیسہ پھر جو بینک ہوتے ہیں نا وہ فارمز کو دیتے ہیں آگے انویسٹمنٹ کے لیے ادھار پہ, یعنی کہ قرضے پہ, ٹھیک ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لونیبل فنڈز ہوتے ہیں نا ان کو سپلائی کون کرتا ہے؟ ڈپازٹرز کرتے ہیں, اور ان کو ڈیمانڈ کون کرتا ہے؟ فارمز ڈیمانڈ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ وہی پیسہ لے کے آگے انویسٹ کرتی ہیں اور اپنی جو ہے نا وہ پروڈکشن کو بڑھاتی ہیں. اب یہاں پہ ان کا جو گراف ہے نا لونیبل فنڈز والا, اس کی اگر ہم لوگ بات کریں, سپلائی کیا ہے, یہ والی سپلائی کرو نا, سپلائی کیا ہوتی ہے؟ سیونگز ہوتی ہیں. سیونگز کیوں ہوتی ہیں؟ سپلائی کون دے رہا ہے؟ ہم لوگ دے رہے ہیں نا, بینکس کے اندر ہم لوگ ہی پیسہ رکھواتے ہیں نا, ٹھیک ہے. سپلائی ہم لوگ کر رہے ہیں, ہم لوگ کیسے پیسہ رکھواتے ہیں؟ اپنی سیونگز میں سے پیسہ رکھواتے ہیں بینک میں, ٹھیک ہے, یعنی کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ بچا کے لوگ بینک میں رکھواتے ہیں. تو سپلائی کیا ہوتی ہے؟ سیونگز ہوتی ہیں, یعنی کہ یہ والی جو کرو ہے نا یہ سپلائی ہے, یعنی کہ سیونگز ہے لوگوں کی. دوسری طرف یہ ہے ڈیمانڈ کرو. ڈیمانڈ یعنی کہ انویسٹمنٹ ہے, یعنی کہ لوگ جو فارمز ہیں نا وہ فارمز وہ بینک سے کتنا زیادہ پیسہ لیتی ہیں اور اس کو آگے انویسٹ کرتی ہیں. تو جو ڈیمانڈ ہوتی ہے نا یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے فارمز کی, ٹھیک ہے, اور جو سپلائی ہوتی ہے نا یہ سیونگ ہوتی ہے. اب یہ جس پوائنٹ پہ انٹرسیکٹ کرتی ہے نا اس پوائنٹ پہ انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے آر, ٹھیک ہے, اور جو اماؤنٹ ہوتی ہے نا لونیبل فنڈز کی وہ بھی اسی پوائنٹ پہ ہوتا ہے. یہ ہے کوانٹٹی جتنی فنڈز کی ہے, ٹھیک ہے. اچھا,
یہاں پہ ایک بات آپ لوگوں نے یہ دیکھنی ہے کہ یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے یہ کن دو چیزوں کو دیکھ کے رکھا جاتا ہے. ایک تو سیونگز کو دیکھ کے رکھا جاتا ہے اور ایک ڈیمانڈ کو دیکھ کے رکھا جاتا ہے. اچھا یہ والی سیونگز ہے نا, جو اگر ہم لوگ اگر سیونگز کو بڑھا دیتے ہیں, زیادہ پیسہ بینک میں رکھواتے ہیں, سپلائی کرو یعنی کہ موو کر جاتی ہے اس سائڈ پہ, ٹھیک ہے, یعنی کہ سپلائی بڑھ گئی ہے, سپلائی کرو ادھر جو ہے نا وہ شفٹ کر جائے گی. اب اس سے کیا ہوا کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے نا وہ بنے گا یہاں پہ, یہ اس پوائنٹ پہ انٹرسٹ ریٹ, یعنی انٹرسٹ ریٹ کیا ہوتا ہے, سود کی شرح, یوں سمجھ لیں آپ, ٹھیک ہے. اچھا یہ پہلے اس پوائنٹ پہ تھا, انٹرسٹ ریٹ کیا تھا, بہت زیادہ تھا, اب یہ کم ہو کے اس پوائنٹ پہ آ گیا ہے, ٹھیک ہے. کس وجہ سے آیا ہے, سیونگ کے بڑھانے کی وجہ سے آیا ہے. اچھا اور یہاں پہ اب جو اماؤنٹ جو بینک میں, کیونکہ زیادہ اماؤنٹ اب موجود ہے نا, لوگ زیادہ پیسہ رکھوا رہے ہیں, سیونگ زیادہ کر رہے ہیں, لوگ زیادہ پیسہ رکھوا رہے ہیں, تو بینک میں جو پیسہ ہے نا اس کی بھی کوانٹٹی یہاں اتنے تک جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور بات آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. اچھا ہم لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ سیونگ بڑھانے کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے. ایک تو گراف سے تو ہمیں یہی سمجھ آ رہا ہے, لیکن اس میں کوئی لاجک بھی تو ہونی چاہیے نا, کیوں کم ہوا ہے, سیونگ کے بڑھانے سے انٹرسٹ ریٹ کیوں کم ہوا ہے. دیکھیے ہمیشہ ہوتا ہے ایسے ہے کہ جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے نا فنڈز کی, لون کی, فارمز جب زیادہ قرضہ لے رہی ہوتی ہیں بینک سے, تو بینک کیا کرتے ہیں, اپنی سود کی شرح کو بڑھا دیتے ہیں, انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں. کیوں بڑھاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ لوگ ہم سے زیادہ قرضہ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس قرضے کے اوپر وہ ہمیں زیادہ ریٹرن کریں گے, جتنا زیادہ ہم سود رکھیں گے اتنا زیادہ ہمیں ریٹرن ملے گا, ٹھیک ہے. تو جب انویسٹمنٹ ہمیشہ فرمز بڑھاتی ہیں نا, اس وقت کیا ہوتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بینک جو ہے نا وہ ہائی کر دیتے ہیں. تو جب ہائی انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے تو پھر جو فرمز ہوتی ہیں اپنی انویسٹمنٹ کو کم کر دیتی ہیں. کیوں کم کر دیتی ہیں فرمز, یہ کہتی ہیں کہ اگر انٹرسٹ ریٹ اتنا زیادہ ہے, انہوں نے سود کی شرح اتنی زیادہ رکھی ہوئی ہے کہ اگر ہم لوگ ان سے قرضہ لیں گے ہمیں ریٹرن بھی اتنے زیادہ پیسے دینے پڑیں گے. تو اس طرح. اچھا ایک دوسری چیز بھی ہوتی ہے, پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتے ہیں نا, تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اب بینک میں پیسے رکھوانے سے ہمیں فائدہ ہوگا. کیوں, کیونکہ وہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے نا وہ جتنا زیادہ ہوگا, اگر آپ بینک میں پیسہ رکھواتے ہیں تو بینک کے اوپر وہ پروفٹ لگتا رہتا ہے نا آپ کے رکھوائے ہوئے پیسے کے اوپر. تو بینک یہ دیکھتا ہے کہ اب لوگ ہمارے پاس زیادہ پیسہ رکھوا رہے ہیں, تو ہمیں اپنا انٹرسٹ ریٹ کم کر دینا چاہیے, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ہم لوگ ابھی بھی انٹرسٹ ریٹ زیادہ رکھتے ہیں, کیونکہ لوگ ہمارے پاس زیادہ پیسہ رکھوا رہے ہیں, تو ہمیں ریٹرن میں ان کو زیادہ پروفٹ دینا پڑے گا, تو یہ تو ہمارے بینک کو نقصان ہے نا, ہمیں تو اپنی جیب سے دینا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جہاں پہ سیونگز بڑھتی ہیں وہاں پہ سیونگز کے بڑھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, انٹرسٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے, اور ڈیمانڈ کے بڑھنے کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہے. اچھا کلاسیکلز والے یہ کہتے ہیں کہ جب گریٹ ڈپریشن ہوا تھا اس وقت فارمز جو ہے نا وہ انویسٹ نہیں کر رہی تھیں. ایک تو یہ بھی ایک ریزن تھا گریٹ ڈپریشن میں کہ انویسٹمنٹ بہت زیادہ کم تھی. انویسٹ وہ کیوں نہیں کر رہی تھی, کیونکہ بہت زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہائی تھے. انٹرسٹ ریٹ جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی بھی فارم جب فنڈز لیتی ہے نا تو اس کو جو کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے, جو سود ادا کرنا پڑتا ہے نا, وہ ہوتا ہے انٹرسٹ ریٹ. جب بھی فارمز کوئی بھی فنڈز کو بورو کرتی ہیں یعنی کہ وہ قرضہ وغیرہ لیتی ہیں, تو ان کو انٹرسٹ ریٹ پے کرنا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں پہ انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پہ فارم اپنی انویسٹمنٹ کو ڈکلائن کر دیتی ہے, یعنی کہ کم کر دیتی ہے. اس کے علاوہ کلاسیکل والے یہ کہتے ہیں کہ اگر انٹرسٹ ریٹ کو آپ کم کروانا چاہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ اس میں جو ہے نا انہوں نے سولوشن یہ دیا تھا کہ اگر تو انٹرسٹ ریٹ کو کم کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ فارمز کو انکریج کریں کہ وہ انویسٹمنٹ بڑھائے, ٹھیک ہے. یعنی کہ انٹرسٹ ریٹ جب کم ہوگا تب ہی, یہی ایک حل ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا تو تبھی جو فارمز ہیں نا وہ اپنی انویسٹمنٹ کو بڑھائیں گی. لیکن اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں, ہمارے جو انڈیویجولز ہیں نا, وہ سیو زیادہ کریں چیزوں کو, ٹھیک ہے. وہ زیادہ پیسہ سیو کر کے بینک میں رکھوائیں. جب سیونگ بڑھے گی تو پھر جو بینک ہے نا وہ مجبوراً اپنا انٹرسٹ ریٹ کم کر دیں گے, اور اس طرح سے انویسٹمنٹ بڑھ جائے گی, ٹھیک ہے. اور اس طرح سے انٹرسٹ ریٹ فال کر جائے گا, سپلائی کی فنڈز جو ہے نا وہ بڑھ جائے گی. اچھا یہاں پہ یہ سیم وہی گراف جیسا میں نے آپ لوگوں کو اوپر سمجھایا نا, یہ یہاں پہ سیم ویسا ہی ہے کہ دیکھیں پہلے سپلائی یہ والی تھی, ٹھیک ہے, اور یہ والی ڈیمانڈ تھی, اس پہ انٹرسٹ ریٹ اتنا تھا, ٹھیک ہے. اگر سپلائی ہم لوگ بڑھا دیتے ہیں یعنی کہ سیونگز وغیرہ بڑھا دیتے ہیں, تو اس وقت پھر انٹرسٹ ریٹ کیا ہوگا, یہ اس پوائنٹ پہ ہوگا جس پہ یہ نیو سپلائی کر جہاں پہ انٹرسیکٹ کریں گے, یہ اس پوائنٹ پہ, ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ R1 پہ آ جائے گا, ٹھیک ہے. اور اب جو سپلائی ہے نا فنڈز کی وہ بھی بڑھ جائے گی, لوگ زیادہ پیسہ وہ رکھوا رہے ہیں نا, تو اماؤنٹ جو ہے نا وہ فنڈز کی وہ بھی بڑھ جائے گی. اچھا دوسری طرف اب ہم لوگ کنز کا ویو دیکھتے ہیں. یہ تو ہم لوگ نے دیکھا نا لونیبل فنڈز مارکیٹ میں کلاسیکل کا ویو کیا تھا. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ قرضوں والی یہ جو مارکیٹس وغیرہ یہ سارے چکر میں کنزین کا ویو کیا تھا. کنز یہ کہتی ہے کہ اگر آپ لوگ لونیبل فنڈز کی سپلائی کو بڑھا دیتے ہیں,
ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا, کیونکہ کلاسیکل نے یہ کہا نا کہ آپ کیا کریں کہ سمپلی یہ چیز کریں کہ سپلائی جو ہے نا وہ پیسے کی آپ لوگ وہ بڑھا دیں. ٹھیک ہے. کینز یہ کہتے ہیں کہ اگر سپلائی ہم لوگ بڑھا دیتے ہیں, یعنی کہ لوگ زیادہ سیو کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ کنزیوم کم کریں گے. ظاہر سی بات ہے, یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ جب آپ نے کچھ بچانا ہوتا ہے تو آپ اتنی زیادہ کنزمپشن کم کرتے ہیں. تو جب بھی کنزیومرز اپنی کنزمپشن کو کم کرتے ہیں, اپنی سیونگز کو بڑھاتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, فرمز یہ دیکھتی ہیں کہ لوگ ہماری چیز تو خرید نہیں رہی, لوگ تو صرف سیونگ کر رہی ہے, لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہماری چیز کو کنزیوم ہی نہیں کر رہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, فرمز کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں رہتی. فرمز یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ڈیمانڈ ہی کم ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم لوگ انویسٹ کریں. تو فرمز کیا کرتی ہیں, اپنی انویسٹمنٹ کو کم کر دیتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ جو کرو ہوتی ہے نا یہ ڈاؤن ورڈ شفٹ کر جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو ڈیمانڈ کرو ہوتی ہے نا انویسٹمنٹس وغیرہ کی یا لونز وغیرہ کی, وہ ڈاؤن ورڈ شفٹ کر جاتی ہے. اب مزید وہ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہماری جو ہے وہ پروڈکٹ کو نہیں خرید رہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, انٹرسٹ ریٹ مزید, یعنی کہ وہ ایک اس طرح سے جو ہے نا وہ پورا ایک سائیکل بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ جب جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو لوگ کیا, جو فارمز ہوتی ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ کو کم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب وہ انویسٹمنٹ کو کم کرتی ہیں تو ادھر سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ اب مزید کم ہو چکی ہے, تو لوگ جو ہے نا وہ اپنی سیونگز کو بڑھائیں. لوگ اپنی سیونگز کو بڑھاتے ہیں, وہ چیزوں کی ڈیمانڈ کم کر رہے ہیں. جب وہ ڈیمانڈ کم کرتے ہیں, فارمز یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی چیز خرید نہیں رہی, تو جب پھر کیا کرتی ہیں فارمز, مزید اپنی پروڈکشن کو, انویسٹمنٹ کو مزید کم کر دیتی ہیں. تو اس طرح سے انویسٹمنٹ کام کی کام ہی رہتی ہے, جس کی وجہ سے گریٹ ڈپریشن ہوتا ہے. اچھا, ان کا اگر ہم لوگ گراف دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے سپلائی اتنی ہے, ٹھیک ہے, اگر ہم لوگ سیونگز بڑھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لونز کی, یعنی کہ بینک میں پیسہ لوگ جو ہے وہ زیادہ رکھوا رہے ہیں, سیونگز بڑھاتے ہیں ہم لوگ اس پوائنٹ پہ لے کے آئے, تو نیا جو انٹرسٹ ریٹ ہے نا وہ بے شک کم تو ہوا, ٹھیک ہے, وہ اس پوائنٹ پہ آ گیا انٹرسٹ ریٹ. ٹھیک ہے. لیکن انٹرسٹ ریٹ کے کم ہونے کی وجہ سے فارمز یہ دیکھتی ہیں کہ ہماری جو چیزوں کی ڈیمانڈ تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے وہ پھر انویسٹمنٹ مزید کم کر دیتی ہیں. تو اس ڈی سے انویسٹمنٹ مزید گر کے اس ڈی تک آ جاتی ہے, یعنی کہ قرضوں کی جو ڈیمانڈ ہے نا وہ مزید اس پوائنٹ پہ آ جاتی ہے. جب یہ اس پوائنٹ پہ آتی ہے تو اس کو آپ لوگ ٹریس بیک کریں کہ یہ نئی ڈیمانڈ والی کرو اور یہ نئی سپلائی والی کرو, یہ جس پوائنٹ پہ انٹرسیکٹ کر رہی ہیں وہ یہ والا پوائنٹ ہے. اور اس پوائنٹ پہ انٹرسٹ ریٹ تو بہت زیادہ نیچے آیا ہے, یہ تو نیچے آیا ہے, لیکن اماؤنٹ دیکھیں نا لونیبل فنڈز کی وہ سیم ہی ہے, وہیں کی وہیں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کنزین والا جو ہے نا وہ ان کا یہ والا ویو تھا. اس میں سیم جو ہے نا آپ لوگوں نے چیزیں اتنی سی یاد رکھنی ہے کہ یہ ہمیشہ ان کا مین پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ فارمز کیا کرتی ہیں, وہ کنزیومرز کی ڈیمانڈ کو دیکھتی ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی. یہ سیم وہی چیز جو میں آپ لوگوں کو پچھلے لیکچر میں بتا چکی ہوں, مزید یہاں پہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا شارٹلی بتا دیتی ہوں. ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی اکانومی کے اندر ایک گیون پیریڈ کے اندر جتنی بھی جو ہے نا وہ اسپینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, چاہے آپ لوگ پلاننگ کے تھرو اسپینڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا خواہش ہے کہ اتنی اسپینڈنگ ہو, اتنا مطلب اخراجات ہوں گے, اتنی چیزیں جو ہے نا وہ لوگوں کو چاہیے ہوں گی, وہ ہوتی ہے ایگریگیٹ ڈیمانڈ. ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں آپ لوگ چار چیزیں دیکھتے ہیں. ایک آپ لوگ دیکھتے ہیں کنزمپشن, ایک آپ لوگ دیکھتے ہیں انویسٹمنٹ, ایک آپ لوگ دیکھتے ہیں گورنمنٹ اسپینڈنگ, اور چوتھی چیز آپ لوگ دیکھتے ہیں نیٹ ایکسپورٹس. نیٹ ایکسپورٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنی ملک کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس میں سے آپ لوگ امپورٹس کو مائنس کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس نیٹ ایکسپورٹس آئے گی. اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو یاد ہو مائکرو اکنامکس میں یہ ہوتا ہے کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ انورسلی پروپورشنل ٹو ہوتی ہے پرائز کے. یہاں پہ بھی انورسلی پروپورشنل ٹو تو پرائز لیول ہوتی ہے, لیکن اس میں کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں ایک چیز نہیں ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کنزمپشن ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں ایک تو انورسلی ریلیٹڈ ٹو پرائز لیول اس وجہ سے بھی ہوتی ہے, ویلتھ افیکٹ کی وجہ سے, کہ پرائز جب بڑھ جاتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, وہ کنزمپشن کم کر دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اب خود کو جو ہے نا وہ تھوڑا پرائز کے حساب سے خود کو غریب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ چیزوں کی پرائز زیادہ ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آگے دوسری جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے انویسٹمنٹ. جب بھی کسی چیز کا پرائز لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس سے پھر کیا ہوتی ہے, انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کم کیسے ہوتی ہے انویسٹمنٹ؟ اچھا, جب بھی پرائز لیول بڑھتا ہے نا چیزوں کا تو پھر فرمز کیا کرتی ہیں, فرمز یہ دیکھتی ہیں کہ کیونکہ مہنگائی زیادہ ہے تو ہم زیادہ پروڈیوس کریں چیزیں. ٹھیک ہے. تو فرمز سے زیادہ پروڈیوس کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں کہ زیادہ جو ہے نا وہ قرضہ لینے کی کوشش زیادہ کرتی ہیں. تو ہم اوپر بات کر چکے ہیں, تو بینکس کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو لگتا ہے نا کہ لوگ ہم سے زیادہ قرضہ لے رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پرائز کے بڑھنے کی وجہ سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. سود کی شرح فرمز بڑھا دیتی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب مہنگائی ہو رہی ہے نا,
تو فارم زیادہ پروڈیوس کریں گی اور فارمز ہمارے پاس آئیں گی قرضہ لینے کے لیے، تو وہ کیا کرتے ہیں انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتی ہیں، تو انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کی وجہ سے انویسٹمنٹ کم ہو جاتی ہے. اس وجہ سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا انورسلی تعلق ہوتا ہے، الٹا تعلق ہوتا ہے پرائز کے ساتھ. پرائز کی وجہ سے کیونکہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے اندر ایک انویسٹمنٹ بھی تو موجود ہے نا، تو انویسٹمنٹ ڈیپینڈ کرتی ہے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر، تو اس وجہ سے پرائز کے بڑھنے کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ بھی یعنی کہ سود جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، تو انویسٹمنٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تیسری جو چیز ہوتی ہے نا پرائز لیول کے ساتھ جڑی ہوئی، وہ ہوتی ہے انٹرنیشنل پرچیزنگ پاور افیکٹس. انٹرنیشنل لیول پہ ہم لوگ کیوں بات کر رہے ہیں کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے نا وہ کم تو ہوتی ہے اگر پرائز بڑھ جائے، اس میں انٹرنیشنل لیول کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ ہم لوگ ایگریگیٹ لیول پہ بات کریں، ہم لوگ پورے کنٹری لیول پہ بات کریں، اور ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے اندر ایکسپورٹس بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے، تو جب پرائز بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایکسپورٹس کم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں ایگریگیٹ ڈیمانڈ پرائز کے بڑھنے سے کم ہو رہی ہے، ان کا انورس ریلیشن ہے. پرائز کے بڑھنے سے ایکسپورٹس کیوں کم ہوتی ہیں؟ پرائز کے بڑھنے سے ہمارے ملک کی چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ مہنگی ہو جاتی ہیں نا. تو باہر کے ملک ہمارے ملک کی مہنگی چیزیں کیوں خریدیں گے؟ یعنی کہ انٹرنیشنل پرچیزنگ پاور، انٹرنیشنل لیول پہ دوسرے کنٹریز کی جو پرچیزنگ پاور ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، وہ ان کو ہمارا پروڈکٹ مہنگا لگ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ ہمارا پروڈکٹ نہیں خریدیں گے. تو یہ کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں، یہ کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے اوپر آگے جو ہے نا یہی چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں نا، پورا ایک ٹاپک ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کوسچن ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ کوسچن ہے. ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی جو کرو ہوتی ہے نا یہ ڈاؤنورڈ ہوتی ہے. کینز اور کلاسیکلز دونوں یہ کہتے ہیں کہ یہ کرو جو ہے نا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی اسی طرح سے ڈاؤنورڈ ہوتی ہے کہ پرائز ہمیشہ جیسے بھی بڑھتی ہے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے. لیکن اس میں وہ کہتے ہیں پورا ایک کوسچن ہے جو کہ آپ لوگوں کے لانگ میں یہ آتا ہے، یہ کوسچن لازمی کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی کرو ڈاؤنورڈ کیوں ہوتی ہے. اس میں آپ نے 3 چیزیں بتانی ہوتی ہے. کون سی 3 چیزیں بتانی ہوتی ہیں؟ کہ پرائز کے بڑھنے کی وجہ سے ایک تو ویلتھ افیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ آپ لوگوں نے پوائنٹ دینا ہوتا ہے. دوسرا پرائز کی بڑھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ انٹرسٹ ریٹ افیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور تیسرا کیا ہوتا ہے؟ پرائز لیول بڑھنے کی وجہ سے انٹرنیشنل پرچیزنگ پاور افیکٹ ہوتا ہے. یہ 3 ہیڈنگز آپ نے اچھے طریقے سے مائنڈ میں رکھنی ہے. یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں انٹرسٹ ریٹ افیکٹ کی بات کرتے ہیں تو پرائز لیول جب بھی انکریز ہوتا ہے تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ نیگیٹو ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے. کیونکہ میں آپ لوگوں کو پہلے بڑے اچھے طریقے سے سمجھا چکی ہوں کہ جب پرائزز ہمیشہ چیزوں کی بڑھ جاتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں پتا ہے کہ جب پرائز زیادہ دیکھ کے نا فرمز اپنی انویسٹمنٹ کو بڑھا دیتی ہیں، ٹھیک ہے. تو فرمز کی انویسٹمنٹ کو کم کرنے کے لیے پھر کیا کیا جاتا ہے؟ پرائز انٹرسٹ ریٹ کو کیا کیا جاتا ہے؟ وہ بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ جب چیزیں مہنگی ہیں اس وقت فارمز تھوڑا سی پروڈکشن اپنی کم کریں، ٹھیک ہے. کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ ابھی پرائز ہائی ہے تو ہماری چیزیں مہنگی جائیں گی. اگر جب مہنگائی ہوتی ہے تو وہاں پہ فارمز کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ چیز کو زیادہ پروڈیوس کریں، کیونکہ اب مہنگائی والا دور جو ہے نا وہ چل رہا ہے تو ہماری چیز بڑی مہنگی جائے گی. تو فارمز کو اس چیز سے روکنے کے لیے، ان کی انویسٹمنٹ کو کم کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف یہ بھی ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ جو بینکس ہوتے ہیں نا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی مہنگائی زیادہ ہے نا تو فارم زیادہ پروڈیوس کریں گی، فارم زیادہ انویسٹمنٹ کریں گی، فارمز ہمارے پاس زیادہ قرضہ لینے کے لیے آئیں گی، تو وہ پہلے سے انٹرسٹ ریٹ ہائی کر دیتے تاکہ ہمیں بھی تھوڑا فائدہ ہو، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ افیکٹ ہو گیا، اس وجہ سے بھی ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی ڈاؤنورڈ سلوپنگ ہوتی ہے کہ پرائز لیول کی وجہ سے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، ایک تو انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے، ٹھیک ہے. دوسری ویلتھ افیکٹ ہوتا ہے. پرائز لیول جب انکریز ہوتا ہے نا اس کا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے اوپر ویلتھ افیکٹ نیگیٹو ہوتا ہے، یعنی کہ پرائز کے بڑھنے کی وجہ سے ویلتھ افیکٹ بری طرح سے اثر کرتا ہے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے اوپر. اس طرح سے ویلتھ افیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کنزیومرز ہیں نا ان کی پرچیزنگ پاور کم ہو جاتی ہے، وہ خود کو غریب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہم لوگ نہیں اتنی زیادہ بھائی افورڈ کر سکتے، اپنی کنزمپشن کو وہ کم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب وہ اپنی کنزمپشن کو کم کر دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. تیسری جو چیز ہوتی ہے انٹرنیشنل پرچیزنگ پاور افیکٹ. جب بھی پرائز انکریز ہوتی ہے تو انٹرنیشنل پرچیزنگ پاور افیکٹ جو ہوتا ہے نا وہ بھی نیگیٹو ہوتا ہے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے اوپر. اس سے کیا ہوتا ہے کہ باہر کے جو ممالک ہوتے ہیں وہ ہمارے ملک کی چیزوں کو اور ہمارے ملک کی سروسز کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے نا اس کو وہ کم کر دیتے ہیں، ریڈیوس کر دیتے ہیں. جیسے ہی ایک کنٹری کی پرائز انکریز ہوتی ہے تو ایکسپورٹس جو ہوتی ہے نا اس کی ڈیمانڈ فال کر جاتی ہے. کیوں فال کر جاتی ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پھر اس ملک کی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں پرائز کے بڑھنے کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے. اس وجہ سے ایکسپورٹس کے معاملے میں بھی ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے. اس وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی کرو جو ہے نا وہ ڈاؤنورڈ سلوپنگ ہوتی ہے، کیونکہ یہ تینوں فیکٹرز کی وجہ سے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے. اچھا، فیکٹرز دیٹ شفٹ ایگریگیٹ ڈیمانڈ. ہم لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے نا وہ ڈاؤنورڈ سلوپنگ تو ہوتی ہے،
ٹھیک ہے، یعنی کہ کم ہو جاتی ہے. لیکن کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی پرائز لیول چل رہا ہو پھر بھی ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھتی ہے، خود بخود بڑھتی ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ Aggregate demand shift to right when any component of the aggregate demand increases autonomously. اچھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے ہم نے جو فیکٹرز پڑھے ہیں نا، 4 فیکٹرز ہم لوگوں نے اس کے اوپر ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا، کنزمپشن، انویسٹمنٹ، گورنمنٹ اسپینڈنگ اور نیٹ ایکسپورٹس. ٹھیک ہے، یہ 4 فیکٹرز اب آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں. اچھا، ایگریگیٹ ڈیمانڈ کیسے بڑھتی ہے کہ جب ان چاروں کے چاروں فیکٹرز میں سے کوئی ایک فیکٹر بھی بڑھ جائے تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ خود بخود بڑھ جاتی ہے. چاہے کنزمپشن بڑھ جائے، چاہے انویسٹمنٹ بڑھ جائے، چاہے گورنمنٹ کی اسپینڈنگ بڑھ جائے، چاہے نیٹ ایکسپورٹس بڑھ جائے، ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی چیز بڑھ جائے تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. اچھا، یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں، سب سے پہلے ہم لوگ کنزمپشن کو دیکھتے ہیں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ خود بخود چاہے کوئی بھی پرائز لیول چل رہا ہو پھر بھی ایگریگیٹ ڈیمانڈ انکریز ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بعض دفعہ ہمارے جو کنزیومرز ہوتے ہیں نا، ان کی وہ ولنگنس ہوتے ہیں، ان کی مرضی ہوتی ہے کہ چاہے کوئی بھی پرائز لیول چل رہا ہے ہم نے چیزوں کو خریدنا ہے. یہاں پہ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ بعض دفعہ اگر کسی کو کوئی ایمرجنسی آ گئی، ٹھیک ہے، یا کسی کے خاندان میں بہت زیادہ شادیاں آ گئیں، ہم لوگ یہ بات کر لیتے ہیں، تو اسے کیا ہوتا ہے، چاہے جتنی بھی مہنگائی ہو لوگ کیا کرتے ہیں، اس چیز کو خریدتے ہیں. یا اگر عید کا موقع آ گیا، ٹھیک ہے، عید کے موقع پہ بھی ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے چاہے کوئی بھی پرائز لیول ہو، کیونکہ اس وقت لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، انہوں نے ہر چیز پہ کپڑے جوتے انہوں نے وہ چیزیں خریدنی ہے. چاہے کوئی بھی پرائز لیول چل رہا ہو تو کنزیومرز اپنی مرضی سے وہ جو ہے نا اسپینڈ بہت زیادہ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ فیکٹر ہو گیا کہ اس طرح کا اگر کوئی سین پایا جائے تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ انکریز خود بخود ہو جاتی ہے. دوسرا فیکٹر ہم لوگ بات کرتے ہیں انویسٹمنٹس کی. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ اگر بہت زیادہ بھی ہو تو بھی پھر بھی بزنس کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ انویسٹمنٹ کو بڑھا دیتے ہیں خود بخود، تو پھر جب وہ انویسٹمنٹ بڑھتی ہے تو خود بخود ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. ایسا کب ہوتا ہے؟ جب کچھ بزنسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمارا جو بزنس ہے نا بڑے اچھے راستے پہ چل رہا ہے، یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے انویسٹمنٹ کی، کہ اگر ہم نے اب انویسٹمنٹ کر دی نا تو ہمارا بزنس بہت زیادہ ترقی کرے گا، ٹھیک ہے، زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے نا ہمارا بزنس خوشحال ہو سکتا ہے. تو جب ایسا کوئی سین ہوتا ہے نا تو پھر ایسے بزنسز یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے، پھر جتنا بھی انٹرسٹ ریٹ ہو، جتنی بھی مہنگائی ہو مارکیٹ کے اندر، چاہے جتنے برے حالات ہو، وہ پھر بھی اپنی انویسٹمنٹ کو انکریز کرتے ہیں. جب وہ انویسٹمنٹ کو انکریز کرتے ہیں تو پھر ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. تیسری جو چیز ہوتی ہے نا گورنمنٹ اسپینڈنگ. اگر گورنمنٹ بہت زیادہ اسپینڈ کرتی ہے لوگوں کے اوپر، فار ایگزامپل اگر وہ ٹیکس کو ریڈیوس کر دیتی ہے، تھوڑا سا طرز کھا لیا اب گورنمنٹ نے لوگوں پہ، تو اس سے بھی یہ بھی فیکٹر ہوتا ہے کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. چوتھی جو چیز وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہوتی ہے نا وہ بڑھ رہی ہوتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں، چاہے اپنے ملک کے اندر جتنی بھی مہنگائی ہو، چاہے جتنی بھی پرائس بڑی ہوئی ہو نا، پھر بھی نیٹ ایکسپورٹ اگر بڑھ جاتی ہیں تو پھر بھی آپ کی ایگریگیٹ ڈیمانڈ انکریز ہو جاتی ہے، وہ رائٹ ورڈ شفٹ کر جائے گی. اچھا، اب اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ایسا کب ہوتا ہے؟ ہم لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہونے کی وجہ سے تو نیٹ ایکسپورٹس ہمیشہ کم ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ہماری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگی ہو جاتی ہیں. اس میں ایک فیکٹر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنے ملک کی کوالٹی کو باہر کے ممالک کی چیزوں سے بھی اگر آپ لوگ اچھا کر دیتے ہیں نا، تو پھر آپ کا چاہے جو بھی پرائز ہو پھر بھی آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی، باہر کے لوگ آپ کی چیز کو خریدیں گے. لیکن اس میں یہی ہے کہ باہر کی جو ممالک کی جو چیزیں ہیں ان کی نسبت آپ کی اپنی ڈومیسٹک چیزوں کی کوالٹی بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ فیکٹرز والا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ والا. اور یہ جو سلوپس ہے نا کیوں ڈاؤن ورڈ ہوتی ہے، پکا یہ کوسچن آتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا آگے یہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی کی ڈیفینیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کے ایم سی کیوز کے حساب سے شارٹ کے حساب سے میں آپ لوگوں کو پچھلے لیکچر میں بھی بتا چکی ہوں. باقی یہ بھی لانگ میں بہت زیادہ وہ آپ لوگوں سے یہ پوچھ لیتے ہیں، اور آپ لوگوں کے ایم سی کیوز بھی اس میں سے بہت زیادہ آتے ہیں کہ کنزین ویو کے مطابق کیا تھا، کلاسیکل کا ویو جو ہے نا وہ لونیبل فنڈز کے بارے میں کیا تھا، لیبر مارکیٹ کے بارے میں کیا تھا. تو یہ آپ لوگوں کے صرف کنسیپٹ یہاں پہ چلتے ہیں، رٹا نہیں چلتا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، باقی یہی سب کچھ تھا. چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، ایک پیارا سا کمنٹ سیکشن ضرور چھوڑے گا، مجھے بتائے گا کہ آپ لوگوں کو لیکچر جو ہے وہ کیسا لگا. باقی میری دعا ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا لازمی، اور